السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستوں سے بچائے جو بھٹک گئے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ امامہ بنت ابی العاص۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام امامہ، والد کا نام ابو العاص بن ربیع اور والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ امامہ کی نانی کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور دادی کا نام ہالہ بنت خویلد تھا، جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ تو ابو العاص جو تھے وہ حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے تھے۔ یہ سیدہ امامہ کی والدہ سیدہ زینب کی خالہ تھی۔ سیدہ امامہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدہ امامہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے، جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے، اور آپ امامت کر رہے ہوتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اتنی رعایت کرتے تھے آپ بچوں کے ساتھ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نواسی امامہ کے ساتھ لاڈ پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ایک ہار لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی کے پاس جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کون؟ حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلایا اور ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ ہار پہنانے والا بھی عظیم الشان اور پہننے والی بھی بہت خوش قسمت۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی لائی گئی جس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، یا شاید یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کو پہننے کے لیے دے دی۔ والد اور والدہ کی وفات۔ 8 ہجری کو سیدہ امامہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب قضاء الہی سے وفات پا گئی۔ یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئی اور انہیں بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ ان کے والد ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئی تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لاڈ پیار دیا، لیکن 12 ہجری کو والد بھی داغ مفارقت دے گئے، یعنی وہ بھی وفات پا گئے۔ سیدہ امامہ کی خالہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت کے مطابق سیدہ امامہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جب تک یہ بڑی ہو چکی تھی۔ ابو العاص بن ربیع نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام کو وصیت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کا اہتمام کرنا۔ یہ شادی ہوئی، سیدہ امامہ سیدنا علی کے حبالہ عقد میں رہی، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 ہجری کو قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے آپ کو نیزہ مارا جس سے سیدنا علی کی وفات ہو گئی۔ یہ حادثہ سیدہ امامہ کے لیے بڑا دشوار تھا
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے سیدہ امامہ کو رشتہ بھیجا تھا نکاح کرنے کے لیے. سیدنا علی وفات پا گئے تو سیدہ امامہ نے عدت پوری کی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی. بقیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں وفات پا گئی. ان کے جو بچے تھے حضرت علی سے بیٹے تھے جن کا نام محمد الاوسط بتایا جاتا ہے اور مغیرہ سے بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام یحییٰ بتایا جاتا ہے. علامہ ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی سے شادی کے بعد محمد الاوسط کو جنم دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ امامہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو تھے ان کے حالات، لیکن ان کی والدہ اور والد کے حالات بھی بہت ہی دلچسپ ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت زینب جو تھی یہ سب سے بڑی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ کی چاروں بیٹیاں کون کون سی؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، یہ سب مسلمان ہو گئیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ ہجرت کر گئی. لیکن حضرت زینب نے ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے پاس ہی رہیں. ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت علی مسلمان تھے، حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ابو العاص جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن شوہر مسلمان نہیں. لیکن ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر 2 میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو رشتہ ختم کر دیا جائے، یعنی نکاح ٹوٹ جائے. ابھی اسلام کے پہلے دور میں بہت گھروں میں ایسا ہی تھا کہ شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے تو شوہر مسلمان نہیں. لیکن ان کے درمیان باہم ایک تعلق قائم رہا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ میں جا کر احکامات نازل ہوئے، دین مکمل ہو گیا، تو پھر یہ بتایا گیا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرے اور اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، اور پھر اسی طرح کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی نان مسلم مرد کے عقد نکاح میں نہیں باقی رہ سکتی. تو بہرحال ان کے شوہر نے ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دی اور وہ بھی مکہ میں ہی رہی. پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی. اب جنگ بدر میں ابو العاص مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے. وہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جب آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کا داماد آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے جنگ میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے مشرکین کے، اور 70 قید ہو گئے تھے. ان قیدیوں میں سے ایک ابو العاص بھی تھے. ابو العاص قید ہو کر آئے تھے. پھر کیا کیا گیا تھا ان قیدیوں کے ساتھ؟ فدیہ دے کر ان کو چھڑایا گیا تھا. تو پھر جب ابو العاص کو چھڑانے کی باری آئی تو ان کے چچا کے بیٹے عمرو بن العاص تھے، وہ حضرت زینب سے ان کا ہار لے کر جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو پہنایا تھا وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ظاہر آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد بھی آئی اور اپنی بیٹی کے حال پر بھی آپ کا دل دکھا ہوگا کہ کس طرح کس تکلیف سے اور کس کرب سے وہ گزر رہی ہے کہ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف باپ ہے، اور پھر شوہر کی وفاداریاں جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف ہیں، اور اب اس کی آزادی کے لیے اسے اپنا زیور خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے، اس شرط پر کہ ابو العاص حضرت زینب کو مدینہ آنے دیں گے. بہرحال ابو العاص واپس گئے، آزاد ہو گئے، ہار بھی واپس لے گئے، اور حضرت زینب کو انہوں نے مدینہ بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی. اپنے بھائی یعنی ان کے دیور جو تھے حضرت زینب کے، ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا ایک مقام تک کہ وہاں پر پہنچ کر حضرت زینب وہاں پہنچ جائیں گی، پھر وہ ان کو لے کر مدینہ آ جائیں گے. لیکن ہوا یہ
کہ جب دن دہاڑے حضرت زینب نکلی ہجرت کے لیے تو اس وقت مشرکین کو خبر ہو گئی، اور ان میں سے ایک نے آ کر حضرت زینب کو ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور وہ شاید اونٹ سے گر بھی پڑی، اور ان کا بچہ جب ضائع ہو گیا تو وہ بہت شدید بیمار پڑ گئی. اتنے میں ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ان کو چھوڑ دو، اور پھر ابو الاس سے کہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو اس طرح جیتے جی اپنے سامنے ہجرت کر کے جانے نہیں دے سکتے، تو اس لیے تم اگر بھیجنا ہی چاہتے ہو اس کو تو رات کے وقت چھپ کر بھیج دینا، لیکن سامنے نہیں بھیجو. تو بہرحال حضرت زینب اس بیماری میں جو مبتلا ہوئی تو وفات تک بیمار رہی، یعنی کہ اس کے بعد صحت یاب نہیں ہوئی. کچھ دن کے بعد جب وہ سفر کے قابل ہوئی تو ان کو مدینہ بھیج دیا گیا. اسی طریقے پر جو حضرت زید بن حارثہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھی اور تھے، وہ ایک خاص مقام سے ان کو لے کر مدینہ پہنچ گئے. ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، سیدہ امامہ. دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور اب سیدہ زینب جو ہیں وہ شوہر کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا، کتنے مشکل حالات ہوں گے، لیکن دین کی خاطر یہ ساری قربانیاں کی گئیں، ایمان کی خاطر، آخرت کی خاطر. اس اسنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ حضرت زینب اب امن سے مدینہ میں رہ رہی تھی اپنے شوہر کے بغیر، کہ ان کے شوہر بہت بڑے تاجر بھی تھے، لوگوں کو ان پر بہت ٹرسٹ ہوتا تھا، اپنے مال متاع دے کر ان کو تجارت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. تو اسی طرح وہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام گئے، تو واپسی پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے سارا مال لوٹ لیا. اب وہ اپنی وائف کے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس مدینہ آئے اور کہا کہ میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے پناہ دو. تو حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو پناہ دی، لیکن یہ کہا کہ تم شوہر بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایک اجنبی کی حیثیت سے حضرت زینب نے ابو الاس کو پناہ دی. یہ وقت بھی کتنا تکلیف دہ ہوگا، یعنی کتنی عجیب حالت ہے. ایک طرف خالہ کا بیٹا، شادی ہوئی لیکن شادی اسلام کی وجہ سے ختم ہو گئی، بیٹی بھی موجود ہے، کوئی جذبات ایسے بیچ میں نہیں آئے کہ جو اللہ کی حدود توڑنے پر آمادہ کر دے. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جذبات انسان پہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حلال کیا اور حرام کیا ہے. تو بہرحال پھر وہی مرحلہ پیش آیا جیسے ہار والا مرحلہ تھا. صحابہ کو آپ نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ان کا مال جو لوٹا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے. تو صحابہ نے خوشی سے وہ مال ان کو واپس کیا. ابو الاس مال لے کر مکہ پہنچے اور جس جس کا جو نفع کمایا تھا اور جس کا جو مال لیا تھا وہ ان کو واپس لوٹایا، اور اس وقت کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور انہوں نے کہا کہ میں شاید اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا، لیکن تم لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میں تمہارا مال ہضم کر کے اسلام کی پناہ لے رہا ہوں یا مسلمانوں کی پناہ لے رہا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد وہ مدینہ آ گئے. اب یہ 6 سال کے بعد آئے ہیں، 6 سال کے بعد، اور پھر دوبارہ حضرت زینب کی ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت زینب وفات پا جاتی اور چھوٹی امامہ پیچھے باقی رہ جاتی. یہی آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت امامہ کا پھر والد بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور انہی کی خواہش پر حضرت علی کا نکاح پھر حضرت امامہ کے ساتھ بعد میں ہوا. اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ان کے قریبی رشتے، خون کے رشتے، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں کی. آپ کچھ کہیں گے؟ کیا سیکھا؟ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو زندگی تھی اس میں اتنی خیر خواہی اور اتنے ریئلسٹک تھے وہ. مطلب جو حضرت امامہ ان کی کتنی دفعہ شادیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ کتنا آسان تھا یہ شادی کرنا. یعنی بیوہ سے شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور بلکہ شوہر خود مرتے وقت وصیت کر رہا ہے کہ میرے بعد تم فلاں سے شادی کر لینا. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئے پناہ لینے کے لیے تو ان میں سے صحابہ کرام میں سے یا رسول اللہ، ایون ان کی بیوی نے بھی نہیں کہا کہ اب تو اسلام لے آؤ، اب تم ہماری پناہ میں اسلام لے آؤ تو پھر تمہیں زیادہ اچھی پناہ مل جائے گی، یا کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں کہا ان سے، بلکہ حسن سلوک کرتے رہے. حسن سلوک. اور یہ اتنا اچھا حسن سلوک، یہ نہیں کہا کہ تمہیں پناہ دیا اب خاموشی سے چلے جاؤ، اب تو مجھے نظر نہ ہو.
پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو پناہ دیں، یہ جب جنگ میں میرے خلاف لڑنے آیا، کچھ بھی نہیں. اور پھر جب واپس جا رہے ہیں تو سارا مال بھی واپس، اور صحابہ کرام پہ بھی زور نہیں دیا اگر ممکن ہے تو اس کا مال واپس کر دیں. کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہم کسی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے لوگ ہمارے رویے اور ہمارے لطف و کرم اور اخلاق کو دیکھ کر دین کی طرف نہیں آتے. اب یہ چھٹیاں جو ہیں یہ صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کو ملنے کا، حسن سلوک کا ایک بہترین موقع ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اور کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بڑے بڑے لیکچرز دیں یا تبلیغ کریں یا بہت تعلیم دیں تو تبھی لوگ دین کی طرف آتے ہیں. ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتا ہے. آپ کتنے بھی حق پر ہوں، آپ 100% سچے ہوں، لیکن آپ کا سچائی ثابت کرنا، آپ کی آرگیومنٹس کسی کو دین کی طرف نہیں لا سکتی. آپ کا لطف و کرم لا سکتا ہے، آپ کی درگزر اور برداشت لا سکتی. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے او جانے. کسی کو آتا ہے یہ لفظ؟ نہیں آتا. ٹھیٹ پنجابی میں ہوتا ہے یہ او جانے. کیا مطلب اس کا او جانے؟ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کو تو پتا ہے نا. او جانے کا مطلب ہے یعنی وہ جانتا ہے. اس کی اردو ترجمہ ہے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی بھی معاملے میں کہہ دیتے نا وہ جانے، یعنی اللہ کو پتا ہے وہ فیصلہ کرے گا، ہم معاف کرتے ہیں تو بہت سے مشکلات اور بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی السلام علیکم. میں سوچی تھی جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو جذبات کا اظہار کرتے نہیں تھکتے، اور جب دین میں آتے ہیں تو غیر جذباتی ہونا دینی کہلاتے ہیں. تو اصل میں جب سینٹیمنٹل کا لفظ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹیمنٹل ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عموماً جو دینی لوگ جو غیر جذباتی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سینٹیمنٹل دیکھ کے کہ سینٹی ہٹا دو، یہ وہ ہے اصل میں. لیکن میں سوچتی ہوں اور مجھے یہ بات پریشان کر دیتی اور کبھی حیران کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معتدل رویہ کیسے رکھ لیتے تھے. اب ہار دیکھ کے آنکھ میں آنسو آنا یہ جذبات کی نشانی ہے، لیکن یہ اوور جذبات ہیں کہ ہار دیکھتے ہی آپ اپنے داماد کو رہا کر دیتے. انہوں نے معتدل رویے کا مظاہرہ کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا. اب یہ بھی نہیں کیا کہ ہار دیکھ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور انہوں نے اس کو صرف یہ لے لیا کہ اچھا میرے داماد ہے نا ان کو بھی، اور بلکہ ان کو 2 اور مارو اگر باقیوں مارے کہ یہ میری بیٹی کو تنگ کر. یہ بیلنسڈ اپروچ اتنا زیادہ ہم لوگ اپنے طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈیاز بنا دیتے ہیں، تو یہ نہیں آتا. اسلام اعتدال سنت کو دیکھے بغیر آتا ہی نہیں. بالکل، اس کے لیے سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اب تک جتنی صحابیات کا ہم پڑھ چکے اس میں ایک چیز تو بڑی کامن ہے کہ وہ بہت بریو ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ابھی ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو مطلب ان کو ایک قربانی نہیں دینی پڑی بلکہ قربانی در قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور اس پہ یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ سٹاپ ہوگی کسی جگہ پہ. لائک جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں ایک جگہ پہ مطلب کوئی قربانی دینی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہماری لائف تو یہی اینڈ ہوگی، بس اس کے بعد تو کچھ نہیں رہا، ہم اس کو سر پہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ تو ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ایک، اور اسی طرح ان کی لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں رکی. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت زینب نے کیا پایا زندگی میں، کیا دیکھا جسے ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا دیکھا. لیکن مسلمان تو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا. یہ ساری قربانیاں آخرت میں رنگ لائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ابو العاص بن الربیع کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی. یعنی حالانکہ وہ مسلمان نہیں بھی تھے لیکن ان کی تعریف کی. مسور کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد یعنی ابو العاص کا ذکر کیا اور ان کے حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی. پھر فرمایا اس نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی کہ میں زینب کو بھیج دوں گا تو بھیج دیا، جو وعدہ میرے ساتھ کیا مجھے پورا کر کے دکھایا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی خوبی کی تعریف اس کی غلطیوں کے باوجود. غلطی کیا تھی ابو العاص کی؟ سب سے بڑی غلطی تھی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد غلطی کیا تھی؟ وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے. اور غلطی کیا تھی؟ حضرت زینب کو روک رکھا تھا. یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو اچھی بات تھی وہ اچھی بات تھی، اس کی آپ نے تعریف فرمائی. تو اسی طرح اگر کسی کے اندر خامیاں ہوں اور 100 خامیاں ہوں
لیکن اگر ایک خوبی ہو تو اس کا ذکر کر دیا کرے. یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری. آپ دیکھیں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہی ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرنا. یہ پتہ ہے برا ہے، ہیں خرابیاں، لیکن کوئی ایک اچھی بات ایسی کی جائے کہ جس سے وہ خرابی دور ہو جائے. حضرت زینب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینب بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے زینب میری افضل بیٹی ہے، اسے میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے. یعنی جو ہجرت کرتے ہوئے جب آ رہی تھی اور اونٹ سے گر گئی اور ان کا بچہ ضائع ہو گیا اور وہ بیمار رہی مستقل طور پر، تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو یہ تکلیف پہنچی ہے. پھر اسی طرح ابتدائی اسلام میں والد کی خدمت بھی کیا کرتی تھی. حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ عز و جل کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا. یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک مسلسل یہ ٹسل جاری رہی اور لوگ آپ سے ہٹ گئے. یعنی آپ نہیں ہٹے، لوگ ہٹ گئے جب تھک گئے. ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا، اس سے پانی پیا اور وضو کیا، اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، یعنی گردن ڈھانپ لو. ہم سب کو بھی خیال رکھنا چاہیے، بعض لوگ دوپٹے سے اوپر کا اسکارف بناتے ہیں اور پھر ایک طرف سے بنا لیتے ہیں اور ایک طرف سے گردن اور یہ سینہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے حجاب نہیں ہوتا. اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کی بیٹی زینب. یعنی جب اسلام کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا تو یہ آپ کی کیئر کرنے والی تھی. شوہر سے پہلے قبول اسلام. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ان کے شوہر ابو العاص بن الربیع کے قبول اسلام پر پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کے حوالے کر دیا، یعنی نیا مہر مقرر نہیں کیا. اثر نو نکاح اور مہر مقرر نہیں کیا، یعنی اسی نکاح کے اوپر واپس لوٹا دیا. حالانکہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے 6 سال قبل اسلام قبول کیا تھا. پھر اسی طرح حضرت زینب کو پناہ دینے کی بات ہے. ام سلمہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع سے اجازت لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. وہ آپ کے پاس آ گئی. پھر ابو العاص بھی مدینہ آئے اور زینب کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے والد سے میرے لیے امان طلب کرو. تو وہ نکلی اور اپنے حجرے کے سامنے دروازے سے اپنا سر باہر نکالا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا اے لوگوں، میں رسول اللہ کی بیٹی زینب ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ تم نے اسے سن لیا. سنو، مسلمانوں میں سے ادنا فرد بھی امان دے سکتا ہے، یعنی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. پھر ان کی جو وفات ہوئی تو ام عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اسے طاق تعداد میں 3 یا 5 مرتبہ غسل دو اور 5ویں بار اس میں کافور ڈال دینا، یعنی خوشبو ڈال دینا پانی میں، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا. کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، یہی آپ کا کفن تھا. ان کی والدہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں، سب عورتوں سے بہتر ہیں. ان کے لیے جنت میں محل کی خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی محبت عطا کی گئی تھی. آپ نے فرمایا قد رزقت حبھا. ان کی خالہ جو تھی حضرت زینب کی، وہ حالہ تھی، حالہ بنت خویلد ابو العاص کی والدہ. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حالہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا اور آپ اس وجہ سے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اللہم حالہ بنت خویلد، اللہ یہ تو حالہ بنت خویلد ہے. یعنی اتنی زیادہ ریزمبلنس تھی کہ انہیں یوں لگا جیسے خدیجہ آ گئی ہوں. کوئی ایک بات بتائیے جو اس سے آپ نے اپنے لیے لی ہو کہ آپ کیا کریں گی ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سے سبق لیتے ہوئے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جیسے سیدہ امامہ جو تھیں وہ بتایا تھا کہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے تھے اپنے گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے پیش آئیں. اکثر لوگ چھوٹے سے بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ. جی اگنور نہیں کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور ایون دیکھیں وہ اگر نماز پڑھیں تو اکثر لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اس کو ادھر لے کے جاؤ, اس طرح اس طرح, مطلب اس طرح بھی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ جب رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں زمین پہ بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں وہ مطلب اٹھا بھی رہے ہیں, پیار بھی کر رہے ہیں اور پھر اٹھا لیتے ہیں. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں جو ہے جب نماز پڑھ رہی ہو, ایک مدر, تو اپنے چھوٹے بچے کو اگر وہ رو رہا ہو تو گود میں اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی, اور رکوع کرے تو بٹھا دے, تو یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کو نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. بالکل. تو آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ چھٹیوں میں عید پر آپ نے بچوں کو عیدی بھی دینی ہے, خصوصی پیار کرنا ہے, انہیں اپنی گود میں بٹھانا ہے, اٹھانا ہے, انہیں کہانی سنانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہیں کہ باجی یا خالہ یا جو بھی رشتہ ہے یہ تو بہت ہی اچھی بن کے آ گئی ہیں, ہم بھی قرآن پڑھیں گے. اور کوئی چیز کہنا چاہیں؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ اس میں مجھے بہت اچھی لگی بات وہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ واسٹ پیمانے پہ ہم برائیاں کرتے ہیں لیکن کسی کی کوئی ایک اچھی بات کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور جس طرح کہ ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر تھا تھرو آؤٹ, لیکن جس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تعریف کر رہے ہیں, ان کی دل کھول کے کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے اور سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود تعریف کر رہے ہیں. اور یہ بات ہم لوگ اگر پکڑ لیں تو بہت سے لوگ خیر کی طرف آ سکتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا جو غم اور کڑھن اور جلن ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کوئی شخص ایک دفعہ ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ رکھتا ہے, ہمیں ڈانٹ دیتا ہے, کوئی رشتے کی خالہ چچی, کوئی بڑا, کوئی ٹیچر, کوئی ہمیں سختی سے پیش آتا ہے, ہم وہ بات دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک گرج رکھتے ہیں, ایک بیر رکھتے ہیں, اور جب وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں وہی بات یاد آتی, معاف نہیں کرتے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی خوبیوں سے, خیر سے, بھلائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے اندر جو خوبیاں ہیں یا جو اچھی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں اپنے دل کو ٹھنڈا کریں. غصہ کھانے کی بجائے خوشی اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں, خامیوں پر نظر رکھ کے نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں بھولنے کو بلایا جا رہا تو اگنور کر دیں, پھر اس طرف دیکھیں ہی نہ, تاکہ آپ اپنے آپ کو تو بچائیں ایک مصیبت سے. جی استاذہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہم لوگوں کے ریلیشن شپس ہیں باپ کا بیٹی کے ساتھ, سبلنگز میں, فرینڈز میں, فیملی میں, یہ بہت سینسٹیو ریلیشن شپس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر تھوڑی سی کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ہم لوگ بالکل کام نہیں کر سکتے, اس چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں اور بالکل ایفیشنسی ہم لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو بس وہ ایک پورا پیکج ہی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ بس اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وٹ از کمنگ دس آر وے ویل گن ایکسیپٹ اٹ. تو اور تبھی شاید اتنے بڑے کام انہوں نے سر انجام کیے. اگر ہم انہی اس میں ڈویلپ کرتے رہے تو شاید ہی کہ کوئی, اس سے بہت وقت بچ جاتا ہے نا. جی جب آپ ایک ہی چیز پہ بار بار نہیں کوڑتے, ایک ہی چیز کے اوپر نہیں ہوتے, تو آپ کچھ اور پرو ایکٹیو طریقے سے بہتر چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے دیکھتے رہتے ہیں, میرے ساتھ اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, وہ کیا, اور کچھ ہوتے ہیں وہ جو آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے چلو. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی, خاندانی پس منظر, نام فاختہ, بعض روایات میں فاطمہ بھی آتا ہے. والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. سیدہ فاختہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور ان کے بھائی طالب, جعفر, عقیل اور علی تھے. ان کی 2 بہنیں تھیں, ایک کا نام جمانہ تھا اور دوسری کا نام ریتا تھا. ام ہانی اپنی والدہ, بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں. یہ سب مسلمان ہو گئے سوائے ابو طالب کے. اب دیکھیے کہ یہاں بھی پورا گھرانہ, بہنیں بھی, بھائی بھی, ماں بھی, سب مسلمان ہیں. فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی فاختہ کے گھر داخل ہوئے.
وہاں غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. سیدہ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے اپنے اوپر چادر لپیٹ رکھی تھی. مسند احمد کی روایت کچھ اس طرح ہے. سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے. آپ نے سیدہ فاطمہ کو حکم دیا, اس نے پانی انڈیلا, آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. یہ فتح مکہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا. ام ہانی کا نکاح. ام ہانی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ابو طالب بن عبد المطلب کے سامنے 2 رشتے تھے. ایک تو اس کے بھائی کا فرزند تھا جس کی کفالت کا فریضہ بھی اس نے سر انجام دیا, یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا رشتہ حبیرہ بن عمرو کا تھا. ابو طالب بن عبد المطلب نے اپنی بیٹی کا نکاح حبیرہ بن عمرو کے ساتھ کر دیا. ام ہانی نے شادی کے بعد عمرو, جعدہ, ہانی اور یوسف کو جنم دیا. ان کے بیٹوں میں ایک کا نام ہانی تھا جس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام ہانی مشہور ہوئی. جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا خاوند حبیرہ شرک اور کفر کے ساتھ وابستہ رہا, جس کی وجہ سے وہ دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے. یہاں بھی وہی قصہ ہے. حبیرہ نجران کی طرف چلا گیا اور وہاں حالت کفر ہی میں فوت ہو گیا, واپس ہی نہیں آیا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ام ہانی کے 5 یا 6 بچے تھے. خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قریشی خواتین کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اونٹ پر سواری بڑی مہارت سے کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دیتی. یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرے, ان کی تربیت کرے, ان کا خیال رکھے, ان کے لیے کیئرنگ ہو, لونگ ہو, محبت کرنے والی ہو, ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والی ہو, لیکن ان کو پوجنے والی نہ ہو. پوجنا کیا ہوتا ہے کہ پھر صرف بچے ہی بچے زندگی میں رہ جائیں اور کوئی کام انسان نہ کرے, حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں بھی سستی اور کوتاہی کرے. اب دیکھیے کہ دنیا کی محبت جو ہے نا, وہ بندے کو اللہ کی محبت سے کاٹ دیتی ہے. تو کسی بھی چیز کی ایسی محبت میں مبتلا نہ ہو, وہ محبت فتنہ اور آزمائش ہے جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دے, یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کر دے, یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر اکسائے. ام ہانی رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ میں ہی رہی اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی. ام ہانی نے غزوہ خیبر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی. زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ام ہانی کو وافر مقدار میں مال عطا کیا. فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی کے گھر میں 2 سسرالی رشتہ دار داخل ہوئے. وہ دونوں کافر تھے. انہوں نے ام ہانی سے پناہ طلب کی کیونکہ سب کفار کو یہ ڈر تھا کہ آج کہیں ان کو پکڑ نہ لیا جائے یا ان کو مار نہ دیا جائے. ام ہانی نے انہیں پناہ دیتے ہوئے گھر کے ایک کمرے میں چھپا کر اس کا دروازہ بند کر دیا. علی بن ابی طالب تلوار لے کر ان کے تعاقب میں آئے, لیکن ام ہانی نے انہیں اجازت نہ دی. ام ہانی نے سوچا کہ فاطمہ تو زہرا سے بات کی جائے, پھر خیال آیا کہ وہ نہیں مانے گی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے. آپ نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے. ام ہانی نے عرض کیا, اللہ کے رسول, میں اپنے فلاں فلاں 2 رشتہ داروں کو پناہ دے رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن کو آپ نے پناہ دی انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا, ہمیں آپ کی پناہ قبول ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ خواتین کو کیسا عزت کا مقام آپ دیتے ہیں. کہ حضرت زینب کو بھی آپ نے اجازت دی کہ وہ پناہ دے سکیں, اور ادھر ام ہانی کو اجازت دی کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے سکیں جو مسلمان نہیں تھے. سیدہ ام ہانی نے عبادت میں پوری توجہ دی اور بڑی ہی دلچسپی لی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی میں بہت زیادہ دلچسپی لی. احادیث کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل کیا. احادیث کی کتابوں میں سیدہ ام ہانی سے 46 احادیث مروی ہیں. یعنی بچوں کا پالنا اور گھر کو دیکھنا اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ علم کو آگے نہ پھیلائیں. اور ان سے مشہور و معروف راویوں مثلاً عطا بن ابی رباح اور عروہ بن زبیر نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا. سیدہ ام ہانی نے 50 ہجری میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ سیدہ ام ہانی پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے, آمین یا رب العالمین. یہ جو لکھا ہوا نا, اور جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی, یہ ہم کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کہاں مقیم ہے. اللہ یہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو. پھر بھی حضرت عمر کی پریشانی کیا تھی
جنت کی بشارت پائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو تو پھر بھی مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں باہر نہ رہ جاؤں، جب تک کہ پورا اندر نہ چلا جاؤں. تو ان کی زندگی کی کیا ہائی لائٹ ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا چیز آپ کو انسپائر کر رہی ہے ان کی؟ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ ایک عام گھریلو خواتین بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے میں ایک ایکٹیو رول بھی پلے کیا. کیا 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 انہوں نے؟ 3 ان کے بڑے کام ہیں. احادیث روایت کی، جنگ میں شرکت کی، یس، اور کیا کیا؟ بچوں کی تربیت تو ہے ہی، اور سسرالیوں کو پناہ دی. ہمارے کوئی سسرالی پناہ لینے آئے تو ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم بلا وجہ کچھ رشتوں سے، کچھ ناموں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں، چاہے ان کی کوئی غلطی ہو، قصور ہو یا نہ ہو. ایک دفعہ میں کسی مجلس میں بیٹھی تھی تو میں نے اپنی ساس کی تعریف شروع کی کہ میری ساس بہت اچھی خاتون ہے، وہ یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی، ہاں یہ تو ہے، لیکن جیدی چنگی بھی ہو بے ساس انہوں بھی مٹھی مٹھی کس. پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ جس کی ساس بہت اچھی بھی ہو پھر بھی اس کو تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہی ہے. یعنی کوئی بھی ساس بہت اچھی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی تعریف کرے بھی تو کرنے نہیں دیتے لوگ کہ یہ رشتہ تو اچھا ہے ہی نہیں. یعنی کچھ رشتوں کو ہم نے ٹیگ لگا رکھا ہے کہ یہ تو ضرور تکلیف دینے والے رشتے ہی. پھر جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دلوں کا کینہ ہمارے چہروں پہ آ جاتا ہے. جب چہروں پہ آتا ہے تو پھر معاملے میں وہ ظاہر ہوتا ہے، جب وہ معاملے میں ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرتا ہے، پھر ہم دوسرے کو برا ثابت کرتے ہیں. اگر ہمارا دل اچھا ہوگا تو ہم جس سے بھی ملیں گے محبت سے ملیں گے. جب محبت سے ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جواباً بھی محبت ملے گی. محبت لینے کے لیے محبت دینی پڑتی. جی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی رشتہ داروں سے بھی بندہ وہ کٹ آف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان دونوں کیریکٹرز میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے کس طرح بیلنس کیا ہے. اگر ان کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ نہیں بھی چلی لیکن ایک بیلنسڈ ہے، ان کے ساتھ بعد میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کے یہاں پر موسٹلی یہی ہوتا ہے، چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، خالہ کے ساتھ نہیں چلی، وہ ساری زندگی چچا کی بھی ہم لوگ شکل نہیں، پورا خاندان کٹ پورا خاندان کٹ جاتا ہے، صلہ رحمی ختم ہو جاتی. جی. اس میں استاذہ نظر آ رہا ہے نا کہ جنگ میں وہ گئی تھی، مطلب جنگ میں مرہم پٹی کریں. اگر ہمیں کہا جائے تو ایک زخم کی مرہم پٹی بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے تو کسی کو بخار ہو جائے تو ہمیں بخار چڑھ جاتا دیکھ کے. اور پھر یہ کہ نیک اعمال سے رغبت رکھنے والی تھی. ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں. یعنی میں بھاگ دوڑ والے کام نہیں زیادہ کر سکتی، کوئی بیٹھ کے کرنے والا کام بتائیں. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، یہ ذکر تمہارے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان 100 غلاموں سے بہتر ہے جو تم آزاد کرو. 100 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، یہ ذکر تمہارے لیے ان 100 زین شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ ذکر تمہارے لیے اللہ کے ہاں مقبول کلادے والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ ذکر تمہارے لیے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دے گا، اور اس دن میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تمہاری طرح کا عمل کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جائے اور بھاگ دوڑ نہ کر سکے تو پھر عبادت اور ذکر کی کثرت کرے، کیونکہ بیمار سے بیمار انسان، بوڑھے سے بوڑھا انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی آرام سے لیٹ کر ذکر کر سکتا ہے. ایک اور ہوم ورک، آپ کے جو رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو بزرگ ہو چکے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے اور وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ہاں جدید دور میں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ جیسے بچوں کو ٹی وی لگا کے بٹھا دیتے ہیں نا، تو ایسے بوڑھوں کا دل لگانے کے لیے بھی ٹی وی لگا کے بٹھا دیتے ہیں. اور بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ آخری عمر ہے، کمائی کی عمر ہے، جاتے جاتے کچھ اکٹھا کرنے کی عمر ہے، ذکر اور دعا اور تلاوت کی بجائے ان چیزوں میں مشغول ہے. تو کوشش کریں کہ ٹی وی بند ہو اور ذکر زیادہ ہو، ذکر سکھا کر آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا. ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے
پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، البتہ چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں، اور ہمیں تو اگر سالن ٹھیک نہ ہو تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان لوگوں کا کھانا کیا تھا کہ روٹی کے ٹکڑوں کو سرکے میں ڈبو کے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کھا کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بچا ہوا مشروب انہیں پیش کرنا۔ ام ہانی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کی خدمت میں کوئی پینے والی چیز پیش کی گئی، آپ نے اسے پیا اور پھر مجھے دیا، میں نے پیا، میں نے کہا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ میرے لیے استغفار کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ میں نے کہا میں روزے سے تھی اور میں نے روزہ کھول لیا، یعنی آپ نے پانی دیا اور میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر نفلی روزہ ہے تو کسی کی دعوت پر اسے کھولا جا سکتا ہے، یہ عام قاعدے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ام ہانی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی۔ تو جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ کیا کریں؟ بکریاں پالیں، خاص طور پر جو قربانی کے جانور ہیں اگر وہ خود پالے جائیں تو کتنے صحت مند اور کتنے اچھے ہوں گے، اور صحیح معنوں میں قربانی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو روز دیکھتے دیکھتے ان سے محبت ہو جاتی ہے، ان سے انس ہو جاتا ہے، پھر جب ان کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو پھر انسان کے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں کہ ایک پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کی۔ لیکن اگر صرف دور دراز کسی علاقے میں قربانی دے دی جائے اور قریب کے کہیں بھی قربانی میں شرکت نہ کی جائے تو وہ احساسات ہی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میں رات کے آدھے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتی تھی جبکہ میں اپنے اسی گھر کی چھت پر ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا۔ ام ہانی کہتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کیا جواب ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہر ایک اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں، اور جو سجین میں ہوتی ہیں ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن جو علیین میں ہوں ان کی ہوتی ہیں۔ اور علیین میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مقربون ہیں، کچھ عام نیک لوگ ہیں، اور کچھ شہداء بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد روحیں پرندے بن جائیں گی جو درختوں کے ساتھ لٹکتے ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا، یعنی پرندوں کی شکل میں ہوں گے اور پھر ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی جو علیین والی روایت ہے نا کہ اس میں ملاقات کریں گے، وہ پوچھتا ہے، پھر جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ پہلے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، تو یہاں نہیں آیا، تو اس پر وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ان کے آزاد کردہ غلام بھی تھے ابو مرہ، وہ ایک بار ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق گئے۔ جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسے تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ یعنی بعض اوقات سلام کے ساتھ کچھ ایکسٹرا الفاظ بول دینا بھی محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ کہتے ہیں، اب یہ ان کے غلام ہیں اور یہ بھی احادیث روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن العاص کے پاس تھے۔ انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور کہا کھاؤ، تو عبداللہ بن عمرو نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عمر نے کہا کھاؤ، کہ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں وہ ایام تشریق تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔